सन 2002 की एक तारीक रात, जब साए अपनी खामोशी में राज छुपाए हुए थे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक फैसला किया जो तारीख के धारे को बदलने वाला था। दुश्मन की फौज को तबाह करने की बजाय उसके दिमाग को निशाना बनाने का अज़्म किया गया। वो सरबराह जनरल विजय शर्मा, जिसकी सोच पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती थी, उसके जहन में फूटते खतरनाक मंसूबों को हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला हुआ। यूं ऑपरेशन ब्रेन वजूद में आया, एक ऐसी हिकमत अमली जो दुश्मन के दिल को छीनने के लिए बनाई गई, जहां एक गोली, एक साया और एक मिशन कौम की तकदीर को महफूज करने वाला था। Synonymous to modern day sniping. One shot, one kill. आप देख रहे हैं मिस्क ओरिजिनल, जहां हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी दास्तान के सफर पर जो तारीख के औराक में दफन है। ये कहानी है कैप्टन हैदर की, एक स्नाइपर की, जिसने इंडिया की सरजमीन पर एक नामुमकिन मिशन ऑपरेशन ब्रेन को कामयाब किया। एक शख्स, एक राइफल और एक हदफ जो कौमों की तकदीर बदल सकता था। तैयार हो जाएं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? कैप्टन हैदर एक नाम था जो सिर्फ चंद खुफिया दस्तावेजात में दर्ज था, एक शनाख्त जो सरकारी रिकॉर्ड से मिटाई जा चुकी थी। वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का एक नाकाबिले सुराग स्नाइपर था, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ मिशन की तकमील था। उसकी कहानी ऑपरेशन ब्रेन एक ऐसी दास्तान है जो सस्पेंस, खतरे और कुर्बानी से भरी हुई है। ये मिशन इंडिया की सरजमीन पर था, जहां दुश्मन का एक अहम सतोन जनरल विजय शर्मा, एक हिंदू अफसर और इंडियन इंटेलिजेंस का सरबराह, पाकिस्तान के खिलाफ एक तबाह कुन मंसूबे की तैयारी कर रहा था। इस मंसूबे की कामयाबी हजारों जानें ले सकती थी और पाक भारत ताल्लुकात को जंग की दहलीज पर ले जा सकती थी। कैप्टन हैदर को हुक्म मिला कि वो तन्हा इंडिया जाए, जनरल विजय शर्मा को निशाना बनाए और बगैर कोई निशान छोड़े वापस लौट आए। ये मिशन न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुश्किल था, बल्कि ज़हनी तौर पर भी एक अजीम इम्तिहान था, जहां एक छोटी सी गलती मौत का बायस बन सकती थी। कैप्टन हैदर की जिंदगी एक मुआमा थी। वो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG का हिस्सा रहा था, जहां उसकी निशानाबाजी की महारत ने उसे मुमताज किया। इसकी राइफल से किलोमीटर दूर एक सुक्के को निशाना बनाने की सलाहियत ने ISI के आला अफसरान की तवज्जो हासिल की। इसे एक खुफिया प्रोग्राम में शामिल किया गया, जहां उसे बरसों तक सख्त तरबियत दी गई। उसने न सिर्फ स्नाइपर राइफल के इस्तेमाल में महारत हासिल की, बल्कि जासूसी, छुपाव, नफसियाती जंग और दुश्मन के इलाके में जिंदा रहने की तकनीकों में भी कमाल हासिल किया। उसकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिटाई गई। कोई खानदानी राब्ता, कोई सोशल मीडिया, कोई सरकारी रिकॉर्ड। वो एक साया बन गया था, जिसका वजूद सिर्फ मिशन के लिए था। जब ऑपरेशन ब्रेन की तफसीलात उसके सामने रखी गईं, तो उसे मालूम था कि ये मिशन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा। जनरल विजय शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके में एक खुफिया कंपाउंड में था। ये कंपाउंड घने जंगलों, ऊंची चोटियों और तंग वादियों से घिरा हुआ था, जो उसे कुदरती तौर पर महफूज बनाता था। सिक्योरिटी का निज़ाम नाकाबिले तस्खीर था। 50 से ज़ायद मुसल्लह गार्ड्स, CCTV कैमरेज, थर्मल सेंसर्स और रात दिन घूमने वाले ड्रोन्स। मिशन का मकसद वाज़ेह था, जनरल विजय शर्मा को ख़त्म करना, उसके मंसूबे को नाकाम करना और बगैर शनाख्त जाहिर किए वापस लौटना। कैप्टन हैदर का वाहिद हथियार एक हाई प्रिजन स्नाइपर राइफल, चंद गोलियां, एक चाकू
ایک چھوٹی دوربین اور بنیادی سروائیول کٹ تھی۔ اسے تنہا جانا تھا، بغیر کسی بیک اپ کے۔ اگر وہ پکڑا گیا تو کوئی اسے بچانے نہیں آتا۔ مشن کا آغاز لائن آف کنٹرول ایلوسی سے ہوا، جو پاک بھارت سرحد پر ایک خطرناک حد ہے۔ کیپٹن حیدر نے رات کا انتخاب کیا جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کی پیش گوئی تھی۔ اس نے ایک سیاہ واٹر پروف لباس پہنا تھا جو اسے رات کی تاریکی میں چھپاتا تھا۔ اس کا بیگ ہلکا تھا، لیکن اس میں ہر چیز سوچ سمجھ کر رکھی گئی تھی۔ ایک فولڈنگ رائفل، پانی کی 2 بوتلیں، چند انرجی بارز، ایک چھوٹا مائن ڈیٹیکٹر اور ایک تھرمل شیٹ جو حرارتی سینسر سے بچاتی تھی۔ سرحد عبور کرنے کے لیے اس نے ایک پرانا سمگلنگ روٹ منتخب کیا جو برسوں سے خفیہ آپریشنز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایلوسی پر مائنز بچھی ہوئی تھی اور انڈین پیٹرولنگ ٹیمیں ہر 2 گھنٹے بعد گزرتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی سانسیں کنٹرول میں تھی اور دل کی دھڑکنیں معمول پر۔ مائن ڈیٹیکٹر نے اسے کئی بار بچایا۔ جب اس نے زمین میں دبی مائنز کا پتہ لگایا، بارش شروع ہوئی، جو اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی کیونکہ اس نے اس کے قدموں کے نشانات مٹا دیے۔ ایک موقع پر ایک انڈین پیٹرول ٹیم اس کے قریب سے گزری۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے لیٹ گیا۔ اس کا جسم کیچڑ سے ڈھکا ہوا تھا۔ ٹارچ لائٹس اس کے اوپر سے گزرے اور ایک گارڈ نے جھاڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں رک گئیں، لیکن بارش کی آواز اور کیچڑ نے اسے بچا لیا۔ گارڈ آگے بڑھ گیا اور کیپٹن حیدر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ 3 گھنٹے کی احتیاط کے بعد وہ سرحد عبور کر کے انڈیا کی سرزمین پر داخل ہو گیا۔ اب اسے ہماچل پردیش تک پہنچنا تھا، جو تقریباً 200 کلومیٹر دور تھا۔ وہ راتوں کو چلتا اور دن میں چھپتا، گھنے جنگلوں اور پہاڑی راستوں سے گزرتا۔ جنگل میں سانپ، ریچھ اور دیگر جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، لیکن اس کی تربیت نے اسے ہر مشکل سے نمٹنا سکھایا تھا۔ وہ درختوں کی چھاؤں میں چھپتا، پتوں سے بنی ایک شیٹ سے خود کو ڈھانپتا۔ کھانا ختم ہو رہا تھا تو وہ جنگل کے پھلوں اور خوردنی جڑوں پر انحصار کرتا۔ پانی کے لیے وہ ندیوں سے پیتا، لیکن ہر بار اسے صاف کرنے کے لیے ایک چھوٹا فلٹر استعمال کرتا۔ 5 دن کے سفر کے بعد وہ ہماچل پردیش کے پہاڑوں میں پہنچا۔ کمپاؤنڈ ایک وادی میں واقع تھا جو بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک اونچی چوٹی کا انتخاب کیا جو کمپاؤنڈ سے 1.5 کلومیٹر دور تھی۔ یہ جگہ مثالی تھی کیونکہ اس سے ہدف واضح نظر آتا تھا، لیکن اس تک پہنچنا ایک چیلنج تھا۔ چڑھائی مشکل تھی، چٹانیں کھڑی تھیں اور ہوا تیز۔ اس کی انگلیاں پتھروں میں گڑتیں، پسینہ اس کی آنکھوں میں آتا، لیکن وہ رکا نہیں۔ 4 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ چوٹی پر پہنچا اور ایک چھوٹی غار نما جگہ میں پوزیشن لی۔ اس نے رائفل سیٹ کی، اسکوپ سے کمپاؤنڈ دیکھا۔ جنرل وجے شرما وہاں تھا، ایک میٹنگ روم میں، جہاں وہ اپنے افسران کے ساتھ منصوبے پر بات کر رہا تھا۔ گارڈز کی تعداد کم از کم 60 تھی اور ڈرونز آسمان میں گھوم رہے تھے۔ CCTV کیمرے ہر کونے پر نصب تھے اور تھرمل سینسرز ہر غیر معمولی حرکت کا پتہ لگاتے تھے۔ کیپٹن حیدر کے لیے انتظار سب سے بڑی آزمائش تھی۔ وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کوئی بھی حرکت سینسرز کو الرٹ کر سکتی تھی۔ وہ لیٹا رہتا، اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا جاتا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی جو اسے گیلا کرتی، لیکن اس کے نشانات مٹاتی بھی۔ پہلا دن گزرا، اس نے کچھ نہیں کھایا، صرف بارش کا پانی پیا۔ اس نے اپنی رائفل کو بارش سے بچانے کے لیے ایک واٹر پروف کور سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رات کو وہ دشمن کی ریڈیو کمیونیکیشن سنتا جو اسے حالات کا پتہ دیتی۔ دوسرے دن ایک گارڈ پہاڑ پر چڑھا، شاید کسی مشکوک آواز کی وجہ سے۔ کیپٹن حیدر ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا، اس کا جسم کیچڑ سے ڈھکا تھا۔ گارڈ کی ٹارچ لائٹ اس کے قریب سے گزری،
لیکن بارش نے اسے بچا لیا۔ گارڈ واپس چلا گیا، لیکن اس واقعے نے کیپٹن حیدر کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک اور ایسی غلطی اس کی زندگی ختم کر سکتی ہے۔ تیسرے دن ایک نیا چیلنج آیا، ایک ڈرون جو تھرمل کیمرے سے لیس تھا۔ کیپٹن حیدر نے اپنی تھرمل شیٹ سے خود کو ڈھانپ لیا جو اس کی جسمانی حرارت کو چھپاتی تھی۔ ڈرون گھنٹوں اس کے اوپر گھومتا رہا، اس کی ٹانگیں سن ہو گئیں، درد اس کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی تربیت کو یاد کیا۔ صبر ایک اسنائپر کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ خاموش رہا، اپنی سانسیں کنٹرول کرتا رہا۔ چوتھے دن اس کا جسم کمزور ہو رہا تھا، کھانا ختم ہو چکا تھا اور پانی کی بوتلیں خالی تھیں۔ وہ بارش کے پانی پر انحصار کر رہا تھا جو ایک چھوٹے برتن میں جمع کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، لیکن اس کا دماغ اب بھی تیز تھا۔ پانچویں دن موقع آیا۔ جنرل وجے شرما کمپاؤنڈ سے باہر نکلا ایک مختصر میٹنگ کے لیے۔ وہ ایک کھلی جگہ پر کھڑا تھا، اپنے افسران سے بات کر رہا تھا۔ کیپٹن حیدر نے اپنی رائفل اٹھائی، اسکوپ سے ہدف کو لاک کیا۔ فاصلہ 1480 میٹر تھا۔ ہوا کی رفتار 6 میل فی گھنٹہ، نمی 85%۔ اس نے ہوا، فاصلے اور نمی کے اثرات کا حساب لگایا۔ اس نے رائفل کو ایڈجسٹ کیا، 2.5 MIL دائیں۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی، دل کی دھڑکنیں معمول پر تھیں۔ اس نے سانس روکی اور ٹریگر دبایا۔ گولی چلی، ایک خاموش ہلاکت۔ گولی نے جنرل وجے شرما کے سر کو چھید دیا، وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے افسران میں افراتفری مچ گئی، الارم بج گیا، لیکن مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ کیپٹن حیدر نے رائفل کو فوری طور پر فولڈ کیا، اپنا سامان اٹھایا اور بھاگنا شروع کیا۔ کمپاؤنڈ میں ہنگامہ برپا تھا۔ گارڈز نے فوری طور پر پہاڑوں کی طرف رخ کیا جہاں سے گولی آئی تھی۔ کیپٹن حیدر تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا، لیکن اس کا زخم اسے سست کر رہا تھا۔ ایک گولی اس کی ٹانگ کو چھو گئی، خون بہنے لگا۔ درد شدید تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا جہاں وہ چھپ سکتا تھا۔ دشمن کی ٹیمیں پیچھے لگ گئیں، کتوں اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ۔ وہ ایک چھوٹی غار میں چھپا جہاں اس نے اپنے زخم کو باندھا۔ ایک کتا اسے سونگھنے لگا۔ کیپٹن حیدر نے چاقو نکالا اور کتے کو خاموش کیا، لیکن ایک گارڈ قریب آ گیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ گارڈ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن حیدر نے اسے زمین پر گرایا اور بے ہوش کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لاش ملی تو دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ادھر ہی ہے۔ اس نے گارڈ کو چھپایا اور فرار جاری رکھا۔ وہ رات بھر بھاگتا رہا، جنگلوں اور ندیوں سے گزرتا ہوا۔ اس کی ٹانگ کا زخم بدتر ہو رہا تھا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسے ایک بوڑھا ملتا ہے جو اسے اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ بوڑھے کو شک ہوتا ہے، لیکن کیپٹن حیدر کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے خاموش کر دیتا ہے۔ بوڑھے نے اسے کھانا دیا اور زخم کی مرہم پٹی کی، لیکن گاؤں میں انڈین جاسوس تھے۔ ایک رات دشمن کی ایک ٹیم گاؤں میں داخل ہوئی۔ کیپٹن حیدر نے بوڑھے کو بچایا اور خود بھاگ نکلا۔ وہ ایک طوفانی دریا تک پہنچا جو اس کے فرار کی آخری رکاوٹ تھا۔ دریا کا کرنٹ تیز تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پانی میں کود پڑا۔ کرنٹ نے اسے بہایا، لیکن وہ ایک پتھر سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنی ساری طاقت لگائی اور دوسرے کنارے تک پہنچا۔ سرحد اب قریب تھی، لیکن وہ زخمی اور کمزور تھا۔ وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا، اپنی آخری توانائی استعمال کرتے ہوئے۔ لائن آف کنٹرول کے قریب اس نے ایک خفیہ سگنل دیا۔
पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे उठाया और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। ऑपरेशन ब्रेन कामयाब हो चुका था। जनरल वजह शर्मा की मौत ने दुश्मन के मंसूबे को नाकाम कर दिया था और पाकिस्तान एक बड़े खतरे से बच गया था। कैप्टन हैदर की टांग का जख्म शदीद था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। वो अस्पताल में चंद हफ्ते रहा, जहां उसकी खामोशी और सब्र ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। जब वो सेहतयाब हुआ तो उसे एक नई शनाख्त दी गई। वो एक बार फिर साए में गायब हो गया, अपना मिशन मुकम्मल करके। कैप्टन हैदर की ये दास्तान सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं, बल्कि कुर्बानी और खामोशी की अजीम मिसाल है। वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपना नाम, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ वतन के लिए कुर्बान कर दिया। इसके जैसे लोग हमारी सलामती के असल मेमार हैं, जिनके नाम तारीख के सफ़हात पर कभी नहीं लिखे जाते। ऑपरेशन बेन एक ऐसी कहानी है जो शायद कभी सरकारी तौर पर मंजर आम पर ना आए, लेकिन इसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। कैप्टन हैदर आज भी कहीं मौजूद है, शायद एक नए मिशन पर, शायद एक नई शनाख्त के साथ। इसकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो वतन की मोहब्बत को समझता है। आपने देखा मिस्क ओरिजिनल पर कैप्टन हैदर की दास्तान, एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी, बहादुरी और खामोशी की अजीम मिसाल है। ये उन गुमनाम हीरोज को खराज तहसीन है जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज पाइंदाबाद।